خارجیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ہارون الرشید کا سالار اسماعیل بن قاسم خراسان میں فضل برمکی کے کھڑا کردہ لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس کا رخ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی خم ٹھونک کر اسماعیل بن قاسم کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے انہوں نے کوچ کیا، شاید وہ آگے بڑھ کر اسماعیل بن قاسم پر حملہ آور ہونے میں پہل کر کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے متمنی تھے۔ اسماعیل بن قاسم کے مخبر بھی اسے خارجیوں کی نقل و حرکت سے متعلق پوری طرح آگاہ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ موقع بھی آیا جب خارجیوں کا خونخوار لشکر سامنے کی طرف سے نمودار ہوا۔ پھر خارجی اپنے سالار وہیب بن عبداللہ کی سرکردگی میں چشم انسانیت کو لہو لہو کرتی بربریت کی آنکھ مچولی، ماؤں کے دودھ کے ذائقے تک تبدیل کر دینے والے خون بھرے خوف، انسانیت و آدمیت کے چیتھڑے اڑا کر عصمتوں پر گندگی اچھال دینے والی کڑوی راتوں اور پریشان دنوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہوئے۔ خارجیوں نے جو پہلے حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں وہ بری طرح ناکام رہے تھے، اس لیے کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم، علی بن عیسیٰ، یزید بن انصا اور ابراہیم بن قاسم اپنے لشکریوں کے ساتھ بوند بوند پانی کو ترستے صحرا میں پاتال سے آسمان تک رگ رگ میں لہو کے لاوے کھڑی کر دینے والی اجل کی کارکشا لاشعوری حقیقت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ خارجیوں کے لشکر میں وہ نشاط انگیزیوں کو آتش ہجراں، چشم سوسی، خوش و خندہ ساعتوں کو اجل کی کارگاہوں میں تبدیل کرتے شعلوں کی لاکنار بےتابی کی طرح حملہ آور ہوئے۔ شمال کی ان اندھی مسافتوں میں دونوں لشکریوں نے ٹکراتے وقت گہرے سمندر میں زیر نقاب راز کی طرح قضا چار سو ہیبت و جلال کی تصویر بن کر دائم مسافت میں رہنے والی سرابیں تصورات کی طرح ہر خواہش کو بے نشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ تیزی سے بنتے بگڑتے حبابوں کی طرح خونی لہریں ہر سماعت کے پاب پر آشوب کی طرح دستک دینے لگی تھی۔ امیدوں کے جھروکوں میں خوف بھری صدائیں گردش کر رہی تھیں۔ موت جھکتے آوارہ ابر اور چھا جانے والے بے قرار جھکڑوں کی طرح دونوں لشکریوں کے اندر سرگردہ ہو گئی تھی۔ رگو پے میں چاہت، نشے کی بجائے عداوتوں کے جلتے لمحے بھر دینے والے خارجی اب اسماعیل بن قاسم اور اس کے لشکریوں کے سامنے ہواؤں کی زد میں بکھرتے زرد پتوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ سی آوازیں نکالتے ہوئے حملوں کی ابتدا کرنے والے خارجی بھاگنے کے سوا اب کوئی غایت اپنے روبرو محسوس نہ کر رہے تھے۔ کفن باندھ کر لڑائی کی ابتدا کا فیصلہ کرنے والے خارجی اب اپنے پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر تک اپنے اندر ہر خواہش کی نفی کر رہے تھے۔ اسماعیل، علی بن عیسیٰ اور یزید بن انصا کے سامنے ان کی حالت اب بڑی تیزی سے دلشکنی کے کاروانوں، مٹ جانے والے نقش پا کی جستجو کرتے مسافر شمال دھندلکوں میں اپنی ریاضت کی ثمر آوری پر آنسو بہاتے عناصر جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسماعیل اور اس کے لشکریوں کے مقابل وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے تخلیق کے گونگے لمحوں میں انہیں کسی نے ہجرت کے اندھے سفر میں لا کھڑا کر دیا ہو۔ پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی شکست، ان کی ذلت و بربادی ان کی نحوست بننے لگی ہے، تب وہ پردیسی سرزمینوں میں یادوں کے سلگتے تیروں اور سرابوں کے ہجوم کی طرح میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل نے دور تک بھاگتے خارجیوں کا تعاقب کیا اور ان کی حالت ایسی بنا دی کہ آنے والے دنوں میں کبھی وہ بغاوت اور سرکشی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آخر تعاقب ترک کر کے اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں آیا۔ زخمیوں کی دیکھ بھال، خارجیوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میدان جنگ میں اسماعیل نے صرف چند روز قیام کیا۔ اب چونکہ خراسان کے حالات درست ہو چکے تھے، لہٰذا ہارون الرشید کی ہدایت کے مطابق اس نے خراسان سے بڑی تیزی کے ساتھ آرمینیا کا رخ کیا تھا۔ ایک روز اسماعیل اپنے لشکر کو لے کر باکو شہر کے نوا میں نمودار ہوا۔ علی بن عیسیٰ کو اس کے لشکر کے ساتھ اس نے خراسان میں ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ علی بن عیسیٰ خراسان کا والی تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ اس کا وہاں قیام کرنا ضروری تھا تاکہ پھر کوئی قوت اٹھ کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ باکو شہر کے نوا میں اچانک ابراہیم اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اسماعیل کے قریب آیا اور پھر بڑی رازداری میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی اگر آپ مرا نہ مانے تو میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل نے بڑے غور سے ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تم کوئی فیصلہ کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتا ہوں تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ اس کے باوجود اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اسے میرے علم میں لانا چاہیے تو کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اسماعیل کے ان الفاظ پر ابراہیم مسکرا دیا اور کہنے لگا، بھائی جو داغ میری بہن شاریہ کو لگا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں جانتا ہوں بظاہر آپ مطمئن اور آسودہ ہیں، لیکن اندر ہی اندر شاریہ بہن کے سلسلے میں آپ سلگتے رہتے ہیں۔ آپ کے باطن میں ایک آتش ہے جو لاوے کی طرح کھولتی رہتی ہے، اور یہ انتقام کی حدت ہے جو از خود انسان کے باطن میں اپنا رنگ جما لیتی ہے۔ بھائی میں نے لشکر میں شامل کچھ عورتوں کو تیار کیا ہے، جب لشکر پڑاؤ کیا کرے گا تو وہ دھیان رکھیں گی کہ ان میں سے کچھ کو
میں آپ کی اجازت کے بغیر خصوصی طور پر تربیت بھی دے دی ہے۔ میرے بھائی، میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا جن کی انگیخت پر میری بہن شاریہ پر حملہ کیا گیا اور اسے ایک پاؤں سے محروم کر دیا گیا۔ میں جب کبھی بھی آپ کے خیمے میں جاتا ہوں تو بھائی، شاریہ بہن کی وہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لہٰذا میں ہر صورت میں قاتلوں تک اور قاتلوں کا ساتھ دینے والوں تک ضرور پہنچوں گا جو ہمارے لشکر میں شامل ہیں۔ بھائی، میں آپ سے یہ بھی اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آنے والی مہموں کے دوران اگر کبھی میں قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر غائب ہو جایا کروں تو بھائی آپ برا نہ مانیے گا، نہ ہی میری طرف سے فکر مند رہیے گا، اس لیے کہ جن مہموں پر ہم نکلے ہیں مانتا ہوں بڑی اہم ہیں، لیکن میرے سامنے اپنی بہن کے دشمنوں کی مہم بھی کوئی کم اہمیت نہیں رکھتی۔ میں آپ کے ساتھ ہر مہم میں شامل ہوں گا، پر ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں کو بھی تلاش کر کے رہوں گا جنہوں نے میری بہن کو نقصان پہنچایا ہے۔ بس میں اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابراہیم جب خاموش ہوا تب اسماعیل نے بڑی محبت اور چاہت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بھائی، تم میری بیوی شاریہ کا کس قدر احترام، کس قدر اس کی عزت کرتے ہو، میں جانتا ہوں۔ تم جو بھی کرو تمہیں میرا تعاون حاصل ہوگا۔ اگر تم حملہ آوروں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ تم نے کافی حد تک میری مشکلات کو آسان کر دیا ہے۔ اسماعیل کے ان الفاظ پر ابراہیم خوش ہو گیا تھا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ بولا، بھائی، میری بھی خواہش ہے کہ شاریہ بہن اس حالت میں خیمے کے اندر نہ رہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے لیے یہاں باکو شہر میں کوئی اچھی رہائش کا اہتمام کیا جائے جہاں وہ پرسکون حالت میں دن رات گزارے اور ہم اپنی مہم میں لگے رہیں۔ بھائی، میری یہ بھی خواہش ہے کہ جہاں بھی شاریہ بہن قیام کرے انابہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ انابہ کو میں ایک انتہائی اہم مہم سونپنے والا ہوں۔ اس مہم کی نوعیت کیا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس لیے کہ انابہ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں دشمنوں کے نقشے پا تک پہنچنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تب اسماعیل نے کہنا شروع کیا، ابراہیم، تو جو چاہے کرو، جہاں تک شاریہ کا تعلق ہے تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں، وہ لشکرگاہ میں نہیں رہے گی۔ دیکھو، باکو شہر میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان میں سے ایک کا نام سمامہ بن سلیمان ہے، پیشے کے لحاظ سے وہ نالگر ہے، اس کی بیوی کا نام برسوما ہے، دونوں میاں بیوی بڑے نیک، بڑے مہمان نواز ہیں، وہ شاریہ کو بھی جانتے ہیں۔ شاریہ چند دن تک اپنے بھائی برسک کے ساتھ ان کے ہاں قیام بھی کر چکی ہے۔ سب سے بڑا جو خوف طاری ہے وہ یہ کہ جب ہم اس مہم سے لوٹیں گے اور برسک اپنی بہن کی یہ حالت دیکھے گا تو اس پر کیا بیتے گی۔ بہرحال جو حالات ہمارے سامنے ہیں انہیں ہم نے برداشت کرنا ہے میرے بھائی۔ شاریہ کو میں باکو شہر میں سمامہ بن سلیمان کے ہاں رکھوں گا، وہاں وہ آسودہ اور خوشحال رہے گی۔ اس کے بعد انابہ کے ساتھ مل کر جو کام بھی تم کرو گے، حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے جو بھی تم ابتدا کرو گے، میری پوری تائید تمہیں حاصل ہوگی۔ ابراہیم خاموش رہا، لگتا تھا اسماعیل کی گفتگو سے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ باکو شہر کے مستقر میں داخل ہوئے۔ مستقر میں خزیمہ بن قاسم نے بہترین انداز میں اسماعیل بن قاسم، اس کے سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کیا۔ یہ وہی خزیمہ بن قاسم تھا جو اس سے پہلے آرمینیا میں ہونے والی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے اسماعیل بن قاسم کے نائب کے طور پر کام کر چکا تھا۔ جس وقت خزیمہ بن قاسم اسماعیل بن قاسم کے استقبال کے لیے آیا تو اس کے ساتھ جو چھوٹے سالار تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کسی قدر تعجب اور حیرت کا اظہار کر کے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، سلیمان بن یزید، تم یہاں؟ جس شخص کو اسماعیل نے مخاطب کیا تھا وہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی جگہ خزیمہ بن قاسم بول اٹھا اور اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن قاسم، آپ اس بات پر تعجب کر رہے ہوں گے کہ آپ سلیمان بن یزید کو بغداد چھوڑ کر آئے تھے، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ چند دن پہلے ہی یہاں آیا ہے۔ امیر المؤمنین نے اسے آرمینیا کا نیا حاکم مقرر کیا ہے اور مجھے واپس نصیبین جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ میں آپ کی آمد کا ہی منتظر تھا۔ اب آپ یہاں پہنچ گئے ہیں تو میرے خداوند نے چاہا تو 1-2 روز تک یہاں سے نصیبین کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ آرمینیا کا نظم و نسق اب سلیمان بن یزید سنبھالے گا۔ خزیمہ بن قاسم جب خاموش ہوا تو اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، ابن قاسم، میں یہ بتاؤں کہ یہاں حالات کیسے ہیں؟ جواب میں خزیمہ نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، ابن قاسم، آرمینیا میں جو بغاوتیں اور شورشیں اٹھی تھیں انہیں میں نے کافی حد تک فرو کر دیا ہے، دبا دیا ہے، لیکن اب بھی گاہے گاہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے باغی اناد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے آگ لگا دیتے ہیں۔ جب تک ایسے لوگوں کا مکمل طور پر قلع گمہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک آرمینیا میں امن اور سکون نہیں ہو سکتا۔ یہ جو باغی عناصر آرمینیا کے اندر شورشیں برپا کرتے ہیں، بغاوتیں کھڑی کرتے ہیں، میرے اپنے اندازے کے مطابق 2 قوتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ ایک خضر کا خاقان جسے ماضی میں اور آپ دونوں بدترین شکست سے دوچار کر چکے ہیں، اور دوسری بڑی قوت جو یہاں کے لوگوں کو سرکشی پر ابھار رہی ہے وہ قسطنطنیہ کا نصرانی حکمران نسیفورس ہے۔ جب تک خزیمہ بن قاسم بولتا رہا، دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اسماعیل بن قاسم اس کی طرف دیکھتا رہا، سنتا رہا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ بول اٹھا، ابن قاسم، تم ان سرزمینوں میں میری نسبت بہتر واقفیت رکھتے ہو، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے۔
ان علاقوں میں سرکشی اور بغاوت انہی دو قوتوں کے ایما پر ہوتی ہے۔ جہاں تک خضر کے خاقان کا تعلق ہے تو میرے خداوند نے چاہا تو یہاں چند دن قیام کے بعد میں اس کے حامیوں کا سر کچل کے رکھ دوں گا۔ جہاں تک قسطنطنیہ کے بادشاہ نسیفورس کا تعلق ہے تو اسے زیر کرنے کا ایک منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ دراصل نسیفورس صرف آرمینیا میں ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کر رہا، بلکہ الجزیرہ اور قنسرین کے ساتھ جو اس کی سرحدیں ملتی ہیں وہاں بھی اس نے اپنے بڑے بڑے کئی عساکر جمع کر رکھے ہیں، جو گاہے گاہے اور وقفے وقفے سے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر دور تک یلغار کرتے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہارون الرشید کی طرف سے جو میرے لیے پیغام آ چکے ہیں ان کے مطابق آرمینیا کے حالات کو درست کرنے کے بعد مجھے الجزیرہ اور قنسرین کی سرحدوں کا رخ کرنا ہے، جہاں نسیفورس نے اپنے لشکر کی بہت بڑی قوت جمع کر رکھی ہے۔ وہاں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بغداد سے بھی ایک لشکر میری مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں آرمینیا میں زیادہ دن نہیں لگاؤں گا۔ یہاں کے حالات میرے اندازے کے مطابق کسی قدر پرسکون کرنے کے بعد میں یہاں سے کوچ کروں گا، اور اگر ہم الجزیرہ اور قنسرین کی سرحدوں پر جمع ہونے والے نسیفورس کے لشکریوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں تو میرا اندازہ ہے کہ جہاں الجزیرہ اور قنسرین کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی وہاں آرمینیا میں بھی امن اور سکون قائم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قوتیں جو نسیفورس کے کہنے پر ان علاقوں میں شورش برپا کرتی ہیں وہ سرد اور ٹھنڈی پڑ کے رہ جائیں گی۔ اسماعیل رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن خازم تم 2-3 روز تک مزید قیام کرو۔ اس دوران تم 2 کام کرو گے۔ پہلا یہ کہ سلیمان بن یزید کو یہاں کے پورے حالات سے آگاہ کرو۔ اس دوران میں بھی کچھ موضوعات پر تفصیلات کے ساتھ تم سے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد تم نصیبین کی طرف روانہ ہو جانا۔ میں سلیمان بن یزید کے ساتھ مل کر یہاں کے باغی عناصر کا قلقمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں تمہارے ساتھ طویل گفتگو نہیں کر سکتا، میری بیوی میرے ساتھ ہے اور زخمی ہو چکی ہے، اسے باکو کے نالگر سمامہ بن سلیمان کے ہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مختصر انداز میں اسماعیل نے اپنی بیوی شاریہ پر حملہ آور ہونے کی تفصیل کہہ دی۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب خزیمہ بن خازم نے انتہائی برہمی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن قاسم، جن لوگوں نے ہماری بہن شاریہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور اس کے جسم کو نقصان پہنچایا وہ لوگ کو مارے جا چکے ہیں، لیکن یہ سراغ ضرور ملنا چاہیے کہ یہ کام انہوں نے کس کے ایما پر کیا، اس لیے کہ بغیر کسی رابطے اور تعلق کے وہ لشکرگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لشکر میں ضرور کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے اشارے پر یہ سارا کام ہوا ہے۔ جواب میں اسماعیل کہنے لگا، ابن خازم تمہارا کہنا درست ہے، میں اور میرے بھائی ابراہیم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ان لوگوں پر ضرور گرفت کریں گے جن کے اشارے پر شاریہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب تم یزید بن انسا اور سلیمان کے ساتھ مل کر میرے لشکریوں کے کھانے کا اہتمام کرو، میں اپنی بیوی اور بھائی کو لے کر سمامہ بن سلیمان کے ہاں جاتا ہوں۔ اسماعیل کے کہنے پر ابن خازم اور یزید بن سلیمان تینوں وہاں سے ہٹ گئے اور لشکر کے کھانے کے انتظامات میں لگ گئے۔ اس موقع پر اسماعیل نے پہلو میں کھڑے اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو بڑی رازداری سے مخاطب کیا، ابراہیم میرے بھائی، تم نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی انابا کو لشکرگاہ میں ہی رکھنا چاہتے ہو، سمامہ بن سلیمان کے ہاں شاریہ کے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے، شاید اس سے تم کوئی کام لینا چاہتے ہو۔ میں شاریہ کو لے کر سمامہ بن سلیمان کے ہاں جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ پہلے انابا کو بتاؤ کہ ہم اپنے ایک جاننے والے کے ہاں جا رہے ہیں اور تم لشکر میں ہی رہو گی۔ ابراہیم وہاں سے ہٹا نہیں، اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر اسماعیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی اس سلسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انابا کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ لشکر میں رہے گی، اور بھائی شاید بہن کو اپنے جاننے والے کے ہاں لے کر جائیں گے۔ اب آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوں، میں بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہوں، بگی کے گھوڑے ہانکنے والے کو مستعد کرتا ہوں تاکہ وہ بگی کو باکو شہر کے اندر لے کر چلے۔ اسماعیل نے اپنے بھائی ابراہیم کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر دونوں بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر شہر کا رخ کیا تب بگی کے گھوڑے ہانکنے والے نے بھی دونوں گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے بگی کو ان دونوں بھائیوں کے پیچھے لگا دیا۔ سمامہ بن سلیمان اور اس کی بیوی برسوما دونوں اپنی حویلی میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر دونوں چونکے، پھر برسوما نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فکر مند سے لہجے میں کہنا شروع کیا، ہماری حویلی کے دروازے پر اس وقت دستک کون دے سکتا ہے؟ جواب میں سمامہ بن سلیمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، تم تو یوں ہی حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہونے سے سہم جاتی ہو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس پر برسوما کہنے لگی، چلیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس طرح دونوں میاں بیوی حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھے۔ سمامہ نے جب حویلی کا صدر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ حویلی کے سامنے ایک بگی کھڑی تھی اور بگی کے سامنے اسماعیل اور اس کا بھائی ابراہیم دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ ابراہیم کو دونوں میاں بیوی نہیں پہچانتے تھے، لیکن اسماعیل کو اپنی حویلی کے دروازے پر دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر ایسی خوشی، ایسی طمانینت تھی جس کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ بڑی تیزی سے سمامہ آگے بڑھا اور اسماعیل سے بغل گیر ہوا۔
इस मौके पर इस्माइल ने समामा बिन सुलेमान को मुखातिब किया। ये मेरा छोटा भाई इब्राहिम है। इस तारुफ पर समामा की खुशी में और इजाफा हो गया। जिस तरह वो इस्माइल से मिला था उसी अंदाज में इब्राहिम से भी बगलगीर हुआ। फिर जब वो अलहदा हुआ तब बरसूमा ने बाहर निकलकर दोनों की पीठ पर शफकत आमेज हाथ फेरा। इस मौके पर समामा बोल उठा, दोनों भाई अब यहाँ खड़े ना हों, अपने घोड़ों को लेकर अंदर चलो। घोड़ों को अस्तबल में बांधते हैं, फिर बैठ के गुफ्तगू करते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं। इस्माइल अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर बड़े गौर से समामा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं हवेली में दाखिल होने से पहले आप पर एक इंकशाफ करना चाहता हूँ और एक इजाजत भी लेना चाहता हूँ। समामा ने आगे बढ़कर इस्माइल का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, इब्ने कासिम, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटे की सी है। ना तुम्हें कोई इंकशाफ करने की जरूरत है ना इजाजत लेने की। दोनों भाई हवेली में दाखिल हो, जो कुछ तुमने कहना है हवेली में बैठ के बात करेंगे मेरे बच्चे। ये घर तुम दोनों का अपना है। जवाब में बड़े दुख भरे अंदाज में इस्माइल कहने लगा, उम्मे समामा, तुम्हारे यहाँ कुस्तुनतुनिया की एक लड़की शारिया ने क़याम किया था। वो मेरे साथ बगदाद गई थी। अब वो मेरी बीवी है। वो एक हादसे का शिकार हो गई है। इसकी तफसील तो मैं तुम्हें अंदर जाकर बताऊंगा। इस वक्त वो बग्गी में है। इस्माइल के इस इंकशाफ पर समामा और उसकी बीवी बरसूमा ठिठक के रह गए। दोनों भागने के अंदाज में जब बग्गी की तरफ गए तो बग्गी के अंदर बेसिद सी हालत में शारिया पड़ी थी। वो रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद समामा के साथ होने वाली इस्माइल की गुफ्तगू वो सुन रही थी। समामा और उसकी बीवी बरसूमा ने जब देखा कि शारिया बेचारी की एक टांग कट चुकी है, तब उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उन दोनों को किसी इंतहाई खौफनाक सांप ने सूंघ लिया हो। कुछ देर तक दोनों कुछ न बोल सके। फिर समामा की रोती हुई आवाज सुनाई दी, ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ कैसे हुआ? इब्ने कासिम, आओ शारिया को अंदर लेके चलें। इस पर क्या बीती ये तो मैं हवेली के अंदर जाके सुनूंगी। इस्माइल आगे बढ़ा। बग्गी के अंदर से निकालकर उसने शारिया को अपने दोनों हाथों में उठाया। फिर बग्गी के साइस को मुखातिब करते हुए कहने लगा, बग्गी को तुम लश्करगाह में ले जाओ। मैं कुछ देर यहीं क़याम करूंगा, इसके बाद लश्कर में आऊंगा। इसके साथ ही साइस ने घोड़ों को हाँक दिया। इसके जाने के बाद इस्माइल शारिया को उठाए और इब्राहिम दोनों घोड़ों की बागें पकड़े बरसूमा और समामा के साथ हवेली में दाखिल हुए थे। समामा ने दरवाजा बंद करके अंदर से जंजीर लगा दी। समामा के इशारा करने पर इब्राहिम दोनों घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। दूसरी जानिब समामा की रहनुमाई में शारिया को उठाए इस्माइल एक कमरे में दाखिल हुआ जिसमें एक साफ सुथरा बिस्तर लगाया हुआ था। इस बिस्तर पर शारिया को लेटा दिया गया। इस कमरे में मिट्टी की एक अंगीठी के अंदर आग जल रही थी। शायद थोड़ी देर पहले वहीं बैठकर समामा और बरसूमा गुफ्तगू कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों घोड़ों को अस्तबल में बांधने के बाद इब्राहिम भी वहां आ गया। शारिया की आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे, जो समामा और बरसूमा दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। इस मौके पर बरसूमा उठी। शारिया को उसने अपने साथ लिपटा लिया। कई बार उसका मुंह चूमा, फिर कहने लगा, बेटी, तेरे साथ क्या हादसा पेश आया अभी तक मुझे मालूम नहीं, लेकिन तू बेटी है और एक माँ की तरह अपनी बेटी को इंतहाई बेबसी और लाचारगी में रोते हुए नहीं देख सकती। देख, तेरी इस हालत से इस्माइल और उसके भाई पर क्या बीत रही है। वो किस तरह उदास और अफसुर्दा और गमगीन है, जैसे उनकी कुल मता उनसे छीन ली गई हो। बरसूमा के इन अल्फाज पर शारिया ने जल्दी जल्दी सर पर बंधे हुए रुमाल से अपनी आंखें खुश्क कर ली। इतनी देर तक इस्माइल इब्राहिम समामा के सामने नशिस्त पर हो बैठे थे, जबकि बरसूमा शारिया के पलंग पर बैठ गई। इसके बाद समामा के कहने पर इस्माइल ने बाकू शहर से शारिया के बगदाद जाने, वहां दोनों के एक दूसरे को पसंद करने, दोनों के अलावा इब्राहिम और इनाबा की शादी के साथ खुरासान में हमलावरों के बायस शारिया की टांग कट जाने की दास्तान तफसील के साथ सुना डाली थी। ये सारे हालात सुनकर समामा और उसकी बीवी बरसूमा थोड़ी देर तक खोए खोए से रहे। दोनों की हालत अजीब व गरीब हो रही थी, जैसे उनसे किसी ने उनकी जिंदगी भर का असासा छीन लिया हो। इस मौके पर इस्माइल और इब्राहिम भी दोनों गर्दनें झुकाए खामोश बैठे हुए थे। इस खामोशी को आखिरकार समामा ने तोड़ा और इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहने लगा, बेटे, जो हालात तुमने बयान किए हैं उनके मुताबिक तुम्हें कुछ दिन बाकू शहर में क़याम करना होगा। जो हालात तुम दुरुस्त करने आए हो वो चंद दिन में तो दुरुस्त नहीं हो जाएंगे। बेटे, मेरी ख्वाहिश है कि जब तक तुम दोनों भाइयों का क़याम यहीं है, शारिया को मेरे यहाँ ही रहने दो। यहाँ मैं इसकी बेहतर देखभाल कर सकता हूँ। मेरे अलावा मेरी बीवी बरसूमा हम वक्त इसकी दिलजोई करती रहेगी, इसकी खातिर खिदमत में लगी रहेगी। इस तरह जहाँ हम दोनों मियाँ बीवी का दिल लगा रहेगा, वहाँ शारिया भी अपने इस हादसे को फरामोश करते हुए आसूदा रहेगी। समामा जब खामोश हुआ तो इस्माइल कहने लगा, हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने आपसे कहा था कि मैं आप पर एक इंकशाफ करना चाहता हूँ और एक इजाज़त भी लेना चाहता हूँ। इंकशाफ यही था कि मेरी बीवी शारिया एक हादसे का शिकार हो चुकी है, और इजाज़त मैं इस बात की लेना चाहता हूँ कि मैं चंद रोज़ तक शारिया को आपके यहाँ रखना चाहता था, इसलिए कि खैमे की ज़िंदगी इसके लिए आसूदगी और तमानियत फराहम नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ ये चंद दिन यहाँ रहे, इतनी देर तक इसका ज़ख्म भी ठीक हो जाएगा, फिर मुझे उम्मीद है ये बैसाखी के सहारे चलने फिरने के काबिल भी हो जाएगी।